مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یاد رکھیں کہ شریعت نے 3 طرح کے جانوروں کی قربانی جو ہے اس کو لازم قرار دی ہے۔ 3 طرح کے جانور ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے اور ایک بکری ہے۔ اونٹ کے اندر اونٹنی بھی شامل ہے، چاہے اونٹ کی کریں چاہے اونٹنی کی کریں، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اور دوسری گائے ہے، گائے کے اندر بچڑا بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، اس کے اندر کٹا بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ اس کی جنس سے ہے، اس کی نوع سے ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ بکری ہے، بکری کے اندر بکرا بھی شامل ہے، اس کے اندر دمبا بھی شامل ہے، دمبی بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں اس کی جنس سے ہے، اس کی نوع سے ہے، لہذا یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور شریعت نے کہا ہے کہ اونٹ ہے تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال سے کم اونٹ ہے یا اونٹنی ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح گائے ہے یا بھینس ہے یا کٹا ہے یا بچڑا ہے تو اس کی عمر بھی 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور 2 سال کی فقہاء نے یہ کہا کہ یہ عموماً اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 دانتا ہوتا ہے، جس کو دندہ بولتے ہیں، دندہ ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً کچھ حضرات جو ہے قربانی کے موسم میں اس کے دانت وغیرہ توڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دندہ ہے۔ دندہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، اصل شرط اس کی ہے کہ 2 سال کا ہو، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے، 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو جانور ہے وہ بکری ہے، بکری یا بکرا، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ لیکن بھیڑ کے اندر یہی حکم ہے کہ بھیڑ یا اس کا بچہ ایسا ہے کہ فربا ہے، موٹا ہے، اگرچہ وہ 6 ماہ کا ہے لیکن لگتا 1 سال کا ہے، موٹا تازہ ہے، فربا ہے، تو اس کو بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ 6 ماہ کے بچڑے کی یعنی دمبے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اندر شریعت نے کہا کہ جانور جو ہے اچھا لینا چاہیے، ایسا جانور لینا چاہیے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اور اگر آپ منڈی کے اندر جاتے ہیں تو ایسا جانور ہے جس کے اندر عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن فقہاء نے اس کی شرائط بیان کی ہے، مثلا آپ جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں دیکھیں جانور کی، بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں اس کو نظر ہی نہیں آتا، اور لوگ وہ خرید کر جب آتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو نقلی لگ رہی ہیں۔ ایسا مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے، تو لہٰذا اس کی آنکھیں اچھی طرح دیکھنی چاہیے کہ اس کو نظر آتا ہو، اس کے سامنے چارہ دکھائیں، چارہ اگر اس کو نظر آتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ اسی طرح جانور کے جو کان ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے، جانوروں کے کان کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے پیدائشی کان ہی نہیں ہوتے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر جو کان ہے یہ جسم کا حصہ ہے، اگر پیدائشی کان ہی نہیں ہے تو وہ عیب والا جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر کان ہے لیکن 1/3 سے کم کٹے ہوئے تو اس جانور کی قربانی مکروہ ہے لیکن جائز ہو جائے گی، لیکن اس کو فوقیت نہیں لگنی چاہیے۔ اگر 1/3 سے کم اس کے کان کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے، مثلا 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ سے کم کٹا ہوا ہے اس کا کان، تو قربانی جائز ہے۔ 1 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو تب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کے جو سینگ ہے ان کا بھی یہی حکم ہے، اگر تو وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسا جانور اب وہ مارکیٹ کے اندر کثرت کے ساتھ ہیں، مثلا گائے وغیرہ عموماً کیا کرتے ہیں کہ ان کے سینگ درمیان سے کاٹ لیتے ہیں اور اس کی گھسائی کر لیتے ہیں جانور کو خوبصورت بنانے کی خاطر، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس کے اندر کوئی ایسی شرط نہیں ہے، وہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، ایسا جانور بھی جائز ہے۔ سینگ جو ہیں وہ آگے سے ٹوٹے ہوئے، تھوڑے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر جڑ سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح فقہاء نے کہا کہ جانور کے جو دانت ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے۔ ہاں کوئی ایسا جانور ہے خوبصورت ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن ایک آدھا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر زیادہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اس کو چارہ کھانے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسا جانور نہیں خریدنا چاہیے۔ جانور جو ہے اچھا لینا چاہیے، موٹا فربا لینا چاہیے، ایسا لاغر جانور نہیں لینا چاہیے کہ جس جانور کی قربانی کریں تو اس کی بالکل ہڈیاں ہوں، ڈھانچہ نظر آتا ہے، نہیں موٹا ہو جس کے جسم کے اوپر گوشت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، محبت سے قربانی کیا کرو اور اس کے ساتھ پیار کیا کرو۔ اور کہا کل قیامت کے دن یہی وہ جانور ہوگا کہ تمہیں پل صراط کے اوپر لے کر گزرے گا، جتنا موٹا جانور ہوگا، طاقتور جانور ہوگا، اتنا جلدی بندے کو جنت کے اندر پہنچائے گا۔
اور قیامت کے دن قیامت کا دن ہوگا، بندے نے جانور لیا ہو ہلکا سا، ضعیف سا، کمزور سا، دبلا لاغر سا، جب قیامت کے دن ہمیں اٹھا کر پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو اس وقت ہمیں شرم آئے گی۔ آج بھی ہمیں شرم آتی ہے، اس طرح اتنا لاغر جسم والا اتنا کمزور جانور لے لیا، اس کو ذبح کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے کہ یار اللہ کی راہ میں جو چیز دے رہا ہو تو وہ اتنی ہلکی ہے۔ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں انتخاب کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہم قربان کر رہے ہیں وہ ہلکی ہے، کل قیامت کے دن جب وہ پل صراط میں گزرے گا تو وہ کیسے چل سکے گا؟ تو یہ پیش نظر انسان کو ہونا چاہیے کہ اچھا جانور لینا چاہیے جو صاحب استطاعت ہیں اپنی طاقت کے مطابق لیں، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے تو اللہ جل شانہ نے ان کو چھوٹ دی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے جو رقم بتائی ہے، چاندی کی قیمت جو اسٹیٹ بینک نے اس سال دی ہے وہ تقریباً کتنی ہے؟ 5,03,529 روپے کے برابر۔ اگر کسی کے پاس ان دنوں کے اندر یہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اتنے پیسے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، لیکن اس سے جو ضروری اخراجات ہیں وہ ضروری اخراجات جو ہے وہ بنہا کرے گا، ان کو نکال لے گا۔ جی سوال؟ ہاں، کان کے اندر جو رسی لگاتے ہیں، ایسا کرنا ویسے جانور کے ساتھ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا عمر کرتے ہیں جانور کو قابو کرنے کے لیے، لیکن اس سے قربانی ہو جاتی ہے، یہ کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ اسی طرح کان کے اندر بھی بعض اوقات اس کو چھید دیتے ہیں تھوڑا بہت، تو یہ بھی عیب نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ عموماً قربانی کے مسائل ہیں۔